وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، جانیں بھی جائیں گی، وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں میں بھی نقصان ہوگا، پیداوار میں نقصان ہوگا. تو اللہ کیا کرے؟ نبی کو حکم دیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے موقع پہ جو صبر کرنے والے ہیں انہیں خوشخبری. تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، قرآن کہتا ہے صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیں. اے اللہ، صبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا مطلب؟ ہمیں رونا آ رہا ہے، ٹینشن ہو رہی ہے، نیند اڑ گئی، تو کیا یہ صبر نہیں ہے؟ اللہ نے اگلی آیت میں صبر کو ڈیفائن کر دیا کہ صبر کی ڈیفینیشن یہ، بس اتنا ہو جائے تو ہم صابرین میں شمار کر لیں. وہ صبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ رونا نہ آئے، وہ تو غم میں رونا بھی آتا ہے، بعض دفعہ نیند بھی اڑ جاتی ہے انسان کی. فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، تو زبان سے کہتے ہیں، دل سے سوچنے کا بھی تذکرہ نہیں کیا کیونکہ وہ غیر اختیاری ہے. دل سے یہ سوچتے ہیں نہ، زبان سے یہ کہتے ہیں کیونکہ دل کا سوچنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. بعض دفعہ آدمی دل میں نہیں سوچ رہا ہوتا، یہ نہیں سوچا جاتا اس سے، کہتا ہے اللہ یہ کیوں ہوا میرے ساتھ، یہ غیر اختیاری ہے. جیسے ہمارے نبی کی نواسی کا انتقال ہوا، آپ کی گود میں آپ کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، آپ نے فرمایا اے اللہ دل غمزدہ ہے لیکن زبان وہ کہے گی جس پہ تو راضی ہوگا. کنٹرول ہمارا دل پہ نہیں ہے، کنٹرول ہمارا کس پہ ہے؟ زبان پہ. زبان سے ہم اچھا جملہ کہیں گے، دل میں تو رونا آ رہا ہے، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صابرین انہیں کہتے ہیں جو دل میں یہ کرتے ہیں، نہ، زبان سے یہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انا للہ، ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے. غلام پر اپنی مرضی نہیں چلتی. جو لبرل لوگ ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں یہ زمین ہمارے باپ کی ہے. وہ کیا سمجھتے ہیں؟ جو مذہب کو نہیں مانتا نا، وہ سمجھتا ہے یہ زمین ہمارے باپ کی زمین. یہ پراٹھے جو ہم کھا رہے ہیں ہمارے باپ کے پراٹھے، یہ جو ہماری صحت ہے یہ ہمارے باپ کی صحت ہے. باپ سے مراد ہماری اپنی. جب کسی کی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو اس کے باپ سے تعبیر کیا جاتا ہے. تیرے باپ کی سائیکل ہے جو ایسے چلا رہا ہے، کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ، ابے تیرے باپ کی گاڑی ہے جو اس طرح سے چلا رہا ہے. تو مطلب اپنی گاڑی کو بھی باپ کی گاڑی سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں یہ زمین ہمارے باپ کی ہے، تبھی تو اپنی مرضی سے کھاتے ہیں، نہ حلال کی فکر نہ حرام کی. حلال و حرام کا فرق ان کی ڈکشنری میں نہیں. آپ ان کو بولو سود حرام ہے، ابے کیا مولویوں کے مسئلے ہیں یار، پیسے کماؤ. کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں ہم نجی زندگی میں کیا ہیں؟ آزاد. اس کا مطلب یہ زندگی ہمارے باپ کی، یہ پیسہ ہمارے باپ کا، اور یہ صحت ہمارے باپ کی، سب کچھ ہمارے باپ کا ہے، تو ہماری مرضی جیسے زندگی گزارے. لیکن جو خدا کو ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا کچھ بھی، بولو نہیں، ایک چیز بھی ہماری نہیں. سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک ہم پہ ہماری مرضی نہیں چلے گی. کیوں؟ اور عقل کا بھی یہی تقاضا ہے. بھائی وہ آسمان سے بارشیں برسانا چھوڑ دے، 2 منٹ میں ہمیں ہماری اوقات پتہ چل جائے گی. وہ وبائیں بھیج کے مار دے، ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید. قرآن کہتا ہے یہ جو اتنے 6 ارب تک انسان ہے نا، میں چاہوں ایک جھٹکے میں سب کو ہلاک کر دوں، دوسری مخلوق پیدا کر دوں. ہم کہیں گے ایسا ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا. وبائیں آتی ہیں، کچھ لوگ مرتے ہیں، پھر ویکسین ایجاد ہو جاتی ہے، بہت سے بچ جاتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کہتے ہیں وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ چاہے تو کر دے گا. تم اللہ کی نظر میں تمہاری اتنی ویلیو نہیں ہے جتنی تم نے سمجھ لی ہے. 2 منٹ لگیں گے، تمہاری اوقات تمہیں پتہ چل جائے گی. اور بڑے بڑے لوگ فنٹر کیسے زمین پہ گرتے ہیں، موت ان کو پچھاڑتی ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ کہتے ہیں انا للہ، ہم کس کے ہیں؟ اللہ کے. ہم غلام ہیں، ہم پہ ہماری تھوڑی چلے گی کس کی؟ اللہ کی. انسان کے ساتھ سب سے بڑی جو ٹیکنیکل فالٹ ہے نا، وہ یہ ہے، اس کے ساتھ یہی ہے. وہ کہہ رہے تھے میری مرضی کیوں نہیں چل رہی یار، میں پیسے کمانے کی کوشش کر رہا ہوں، مل ہی نہیں رہے. یار میں صحت بنانے کی کوشش کر رہا ہوں،
مل نہیں رہی. اب میری ٹانگ پہ پھوڑا نکلا ہوا ہے, ٹھیک ہی نہیں ہو رہا. آپ نے دیکھا ہوگا نماز نہیں پڑھائی جا رہی مجھ سے. اب میں اس کو لے کے بیٹھا رہا ہوں, پھونک مار کے سائڈ پہ کر دوں, مجھے تو تسلی نہیں ملے گی. وہ سائڈ پہ ہو ہی نہیں رہا, وہ ہے ہی سائڈ پہ, تبھی تو تکلیف دے رہا ہے. یہی سوچتے ہیں کہ یار ہم پہ ہماری مرضی نہیں چلے گی, آ او کر لیتے ہیں جب زیادہ درد ہوتا ہے. اینٹی بایوٹک میں کھا نہیں رہا تاکہ خود ہی ٹھیک ہو جائے, نہیں ہوا تو پھر اینٹی بایوٹک کھا لیں گے, مجبوری ہے. کوشش کر رہے ہیں خود ہی صحیح ہو جائے. اللہ نہ کرے اینٹی بایوٹک سے بھی ٹھیک نہیں ہوا تو کیا کر لیں گے, پھوک پھر بھی نہیں ماریں گے بھائی. یہ مستقل ایک ٹینشن ہے, پھونک مار کے دائیں بائیں نہیں ہوگی. ہر چیز سوتے ہوئے بھی مشکل, کھانا کھاتے ہوئے ٹیسیں اٹھ رہی ہیں, نماز پڑھتے ہوئے ٹیسیں اٹھ رہی ہیں. اس کا حل یہی ہے, اس کو پھونک مار کے سائڈ پہ کر نہیں سکتے آپ. تکلیف ہوتی ہے نا تو مسلسل ٹارچر کرتی ہے انسان کو. اس کا حل یہ کہ سارے کام کا چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے, بس اسی پہ اللہ کیا ہے, خوش ہے. اللہ کیا ہے, اسی پہ خوش ہے, بس اللہ یہی چاہتا ہے, بس ٹھیک ہے. اللہ بچائے, ایسا نہ کرے, اللہ ٹھیک کر دے اس کو. ایک مثال دے رہا ہوں میں. کیوں, ہمارا کام کیا, پھونک مار کے ہم باقی کاموں کو فوکس کر نہیں سکتے. وجہ کیا, ہمارے باقی کام ہی نہیں ہے. ہمارا اصل کام ہے اللہ کی رضا, یہی تو کام ہے ہمارا. تو جب وہ بیمار رکھ کے ہمیں کہہ رہے کہ یہ تمہاری آزمائش ہے, تو ہم بیماری میں کیا کریں گے, ہمارا کام ہی چینج ہو جائے گا. کام کی نوعیت کیا ہو جائے گی, بیماری میں صبر, یہی ہمارا کام ہوگا. بس نہیں آئی سمجھ میں بات. پھر نہ ہمارا کام پیسہ کمانا ہوگا, نہ ہمارا کام شادیاں کرنا ہوگا, ٹھیک ہے نا, نہ ہمارا کام, کچھ بھی نہیں کام ہوگا. ہمارا کام کیا ہوگا, اللہ یہ تھوڑا تکلیف دے رہا ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کہے گا صبر تو کر سکتا ہے نا. اللہ صبر بھی نہیں ہو رہا, ہاں ہاں وہ چیخیں نکل رہی ہیں. اللہ کہے گا منہ سے تو اچھی بات کر سکتا ہے نا. جب کوئی تجھ سے پوچھے تو بولو بھائی اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ کی طرف سے تکلیف ہے, بس اتنا کافی ہے. اسی میں نماز بھی لکھی جائے گی, روزہ کا ثواب بھی ملے گا, صدقے کا بھی ملے گا, تہجد کا بھی, سب ثواب اسی پہ اللہ دے دے. ایوب علیہ السلام جو اتنا عرصہ بیمار رہے, تو پھونک مار کے بیماری کو الگ کیا انہوں نے, اسی بیماری میں صبر کر. کچھ حالانکہ پیغمبر کا کام ہے تبلیغ, وہ کام چھوڑ کے کس میں پڑے ہوئے ہیں, بیماری میں. وہ تو کہہ سکتے تھے اللہ میں تو نبی ہوں, نبی کا تو کام لوگوں کو ہدایت دینا, میں کیسے ہدایت دوں, میں تبلیغ کیسے کروں, میں تو اصل مشن میں ہی پیچھے رہ گیا. میں تو بیڈ پہ پڑا ہوا ہوں شدید بیماری میں, طویل عرصہ ہو گیا. میرے بچے مجھ سے, ان کی بچوں کی بھی موت واقع ہو گئی اسی بیماری میں, سارا خاندان تباہ ہو گیا ان کا. لیکن ایوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میرے مشن میں یہ بیماری رکاوٹ بن رہی ہے. بھائی مشن میرا اللہ کی رضا ہے. تو جب وہ اس نے بیماری دی نا, میں نہیں کر سکتا اس بیماری میں تبلیغ, میں بستر پہ پڑا ہوں, تو میرا مشن کیا, میں تبلیغ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا تھا نا. کیا خیال ہے, تو اب بیماری میں صبر بھی کس کو خوش کرنے کے لیے کروں گا, اللہ. اسی میں وہی چیز حضرت ایوب کی فضیلت کا ذریعہ. لاکھوں پیغمبر آئے, قرآن نے سب کے نام ذکر نہیں کیے, سیلیکٹڈ پیغمبروں کے نام ہیں جن میں حضرت ایوب کا بھی بار بار تذکرہ ہے. صرف حضرت دیکھو, ہر پیغمبر کی ایک فضیلت ہے جو اللہ دوسروں کو نہیں دیتا. خاص کوئی کسی وصف میں وہ مشہور ہوتے ہیں پیغمبر. نوح علیہ السلام کا قرآن تذکرہ کیوں کرتا ہے, بہت طویل عرصے تبلیغ کی. کل قیامت میں نوح علیہ السلام فخر کریں گے کہ میں نے 950 سال تبلیغ کا کام کیا, اور تم 4 مہینے تبلیغ میں لگا کے فخر کرتے ہو. یہی ہوگا نا. ہم جب قیامت میں کہیں گے اللہ میں نے سال لگایا, میں نے 4 مہینے لگائے, میں نے چلے لگائے, میں نے ریون میں پوری مقیم ہو گیا. نوح علیہ السلام کہیں گے کتنے ٹائم کے لیے مقیم ہوا تھا, تو بتا ذرا. کہیں گے بھائی 15 سال تک تو میں مستیوں میں لگا رہا, گٹکے کے پان میں لگا رہا, 24 سال تک پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہا, 35 سال تک بدماشیوں سے تھک ہار کے جب بیٹھ گیا تو اتفاق سے تبلیغ والے وہاں سے گزر رہے تھے. پھر سہ روزہ لگایا, پھر چلہ لگایا, پھر 4 مہینے لگایا, بالآخر پھر 55 سال کی عمر میں نے پوری زندگی دے دی. غنیمت ہے. 20 سال 25 سال اور پوری زندگی بھی دی. اس طرح کے گھر بھی آ رہے ہیں, ایسا نہیں. پھر وہاں
صبح ناشتہ بھی مل رہا ہے، کھانا بھی مل رہا ہے، پھر بھی یہ بہت بڑی قربانی ہے. میں ان کی قربانیوں کی اہمیت کو نہیں کم کر رہا، لیکن نوح علیہ السلام کے مقابلے میں تو میرے بھائی یہ ایسے جیسے اونٹ کے منہ میں زیرہ دے کے کوئی کہے میں نے آج اونٹ کو پراٹھے کھلائے ہیں. اے بھائی، نوح علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی اوقات ہے اس کی؟ وہ کہیں گے تو نے 20 سال وقف کیے جس کو پوری زندگی کہہ رہا ہے، اور اس میں تیرے کباب پراٹھے بھی چلتے رہے، تیرا بزنس بھی چلتا رہا. میں نے تو انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اکیلا تھا اکیلا. تم تو 10-10 12 آدمیوں کی جماعت نکلتی تھی، اکرام بھی ہوتا تھا گاؤں میں دیہاتوں میں، اور میں اکیلا 950 سال دعوت قومی لیلا ونہارا، رات میں بھی پکارتا تھا اور دن میں بھی، اور میرا استقبال کہیں نہیں ہوتا تھا. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، مجھے دیکھ کر یہ لوگ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیا کرتے تھے کہ اللہ کی بات نہ سنوں. اتنی نفرت ہے اللہ سے. آج بھی ایسا ہی ہے. جو دنیا پرست لوگ ہیں نا، وہ اللہ کے علاوہ سب کچھ سننا چاہتے ہیں. آپ ان کو انڈوں سے چوزے نکالنے کا طریقہ بتا دو نا، یوٹیوب پہ ویڈیو ڈال دو، وہ بھی سنیں گے. آپ ان کو بتا دو امیزون سے کیسے پیسہ کمایا جاتا ہے، دیکھو ملینز بھی ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے. جو لبرل لوگ ہیں، دنیا پرست لوگ ہیں، آپ اللہ کی بات کرو، یار ہٹا یار اس کو یہاں سے. تو نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ مجھے دیکھ کر انگلیاں کانوں میں ٹھوس لیا کرتے تھے. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، چادر ہوتی تھی نا اوڑی بھی، مجھے دیکھ کے سر پہ ڈال لیتے تھے کہ منہ بھی چھپاؤ ان سے، کہیں تبلیغ نہ شروع کر دیں. اور نوح علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ میں نے ان کو اتنا اس لیے سمجھایا لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ تو ان کے گناہ کو معاف کر دے، ان کو جہنم کی آگ سے بچا کے کہاں لے جا؟ جنت میں. میرا کوئی فائدہ نہیں تھا، مجھے تو تبلیغ پہ اجر ملنا ہی تھا. ان کی خاطر میں دن رات تڑپتا رہا. تو نوح علیہ السلام کو کس بات پہ فخر ہوگا قیامت کے دن؟ اتنا لمبا عرصہ میں نے کس میں گزارا؟ دعوت اور تبلیغ میں. ہمارے نبی کو فخر ہوگا تھوڑے ٹائم میں وہ کر دکھایا جو 950 سال میں بھی نوح علیہ السلام نہ کر سکے. ایسی دعوت میں جان اللہ نے رکھی اور آخری نبی بنایا. تو ہر پیغمبر کی ایک الگ فضیلت. لیکن ایوب علیہ السلام کیا اس پہ فخر کریں گے میری دعوت سے اتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ بھئی دعوت دینے کا ٹائم تو سارا کس میں گزر گیا؟ بستر پہ، بیماری میں، شدید بیماری، ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی. تو وہ بھونک مار کے انہوں نے بولو نہیں کیا. یہ میں اس لیے، میرا مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے. میں آپ سے بار بار یہ کہتا ہوں جو مذہب کو فالو نہیں کرتا وہ آپ کو گائیڈ، بولو اس کی گائیڈنس میں جان نہیں ہے. کچھ اچھی باتیں کر لیتے ہیں، یہ ساری باتیں غلط نہیں ہوتی. حدیث میں آتا الحکمت ضالۃ المومن، اچھی بات کہیں سے بھی ملے لے لو، غیر مسلم سے بھی ملے لے لو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری باتیں غلط ہوتی ہیں، بہت سی اچھی بھی ہوتی ہیں. یہ جاندار گائیڈنس نہیں ہے. جاندار گائیڈنس صرف کس کے پاس ہے؟ قرآن کے پاس، پیغمبروں کے پاس. ایسا پلٹ دیتے ہیں نا پیغمبر تھوڑے دنوں میں معاشرے کو، ایسا پلٹ دیتے ہیں. حالانکہ پیغمبر کو تو انگلش